السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ معزز سامعین، آج کی ہماری 7ویں نشست سورہ کافرون۔ سورہ کافرون جو ہے، اس کے اندر براءت ہے کافروں کی عبادت سے۔ نبی علیہ السلام کو مکہ میں یہ آفر کی گئی کفار مکہ سے کہ 1 سال درمیانہ حل کہ آپ ایک سال ہمارے معبود کی عبادت کریں، ہمارے بتوں کی عبادت کریں، اور ہم 1 سال آپ کے دین کے مطابق عبادت کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی اور کہا، قل کہہ دیجئے اے نبی، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبدو، نہ میں عبادت کرتا ہوں، ما تعبدون، اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اللہ کی، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما عبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ دین کے اندر توحید کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، ایک اللہ کی عبادت کے معاملے میں کوئی مداہنت نہیں ہے۔ توحید کے معاملے میں مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں کاٹ دیا جائے، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے، لا تشرک باللہ شیئا ولا ان حرکت، اگر تمہیں قتل کیا جائے، جلا دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ جہاں والدین کا حکم ہوا کہ ان کی جو ہے خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ احسان سے پیش آنا ہے، وہاں یہ بھی کہا کہ اگر وہ تمہیں حکم دیں، غیر اللہ شرک کا حکم دیں، تو پھر ان کی اطاعت اور فرمانبرداری وہاں پہ نہیں ہوگی۔ تو یہاں اس صورت کو نبی علیہ السلام جیسے روایات میں، احادیث میں آتا ہے، بعض روایات میں کہ آپ کا یہ عمل تھا، آپ سوتے وقت پڑھتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ صورت پڑھ کے سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ یہ مسند احمد کے اندر ہے۔ تو الکافرون میں الف لام یہ جنس ہے، اس سے خاص مراد وہی کافر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا، جان لیا کہ یہ لوگ اب مسلمان نہیں ہونے والے، اس لیے ان لوگوں کو اس میں خطاب ہے۔ اور وہ جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے وہ خاص لوگ تھے جن کا علم تھا اللہ کو کہ ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا اور یہ اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے، کیونکہ بہت سے لوگ بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے۔ یہ تمام کافروں کو اس میں مخاطب نہیں ہے کہ وہ کبھی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ بہت سے مسلمان ہو گئے، لیکن یہ ان کافروں کو، ان سرکش لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت میں ایسے ہی ہے، جن لوگوں نے آپ کو یہ دعوت پیش کی کہ وہ ان کے الہہ کی، ان کے خدا کی پوجا کریں اور ہم آپ کی پوجا کرتے ہیں، ان میں اکثر جو ہے وہ جنگ بدر میں مارے گئے۔ تو اس میں تکرار بھی ہے اور توکید بھی ہے۔ لا اعبدون، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جو تم عبادت کرتے ہو، یہاں نفی ہے فعل کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ ماضی میں ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جو میں کرتا ہوں، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن ساتھ شرک کرتے تھے، اور جو غیر اللہ کی عبادت کرے ان کی عبادت اللہ کی عبادت بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ جس نے کوئی بھی عمل ایسا کیا، اشرک معی غیری، اور اللہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، ترکتہ عملہ،
میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ عمل، وہ عبادت نہیں رہتی۔ تو وہ اللہ کی توحید کا جہاں اقرار کرتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک، تو کہتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے الا مگر وہ شریک جس کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور جس کو قوت اور تصرف اور ملکہ دے دیا، طاقت دے دی۔ آج کے مشرکین بھی یہی کہتے ہیں، علم غیب اللہ کا خاصہ، اللہ کسی کو علم غیب عطا کرتے ہیں۔ تو جو انبیاء کو ملا وہ علم غیب نہیں ملا، وہ علم وحی ہے، وحی کے ذریعے خبر ہوتی ہے۔ علم غیب سے مراد ہے بغیر اللہ کے خبر، بغیر کسی کے بتائے جو کوئی آگے چیز بتائے، اور یہ خاصہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو آج بھی مشرکین ولیوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں، میرے وہ پیر صاحب نے تو میرے دل کی حالات پڑھ لی۔ تو یہ جہالت ہے اور شرک ہے، آج بھی شرک موجود ہے امت کے اندر۔ تو ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، یہاں دو معنی، ایک یہ ہے کہ مستقبل میں کبھی بھی تمہاری بتوں کی اور ان کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ماضی میں نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی، اگرچہ نبوت سے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں میں، تو یہ نہ سمجھیں کہ میری خاموشی اس چیز کے متقاضی ہے کہ میں راضی تھا تم لوگوں کی یہ بتوں کی عبادت سے۔ مراد یہ ہے کہ میں نے ماضی میں نبوت سے پہلے بھی، بعثت سے پہلے اور نبوت کا تاج نبی علیہ السلام کے سر پہ رکھنے سے پہلے کبھی عبادت نہیں کی، تو اب نبوت مل گئی اس کے بعد کیسے تصور کرتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں گا؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی ایک اللہ کی اس وقت تک کبھی عبادت نہیں کر سکتے جب تک غیر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ دیتے۔ دیکھیں اس سورہ کریمہ میں برات ہے، شرک سے برات ہے، اور اسی چیز سے جو ہے وہ قاعدہ لیا جاتا ہے کہ درء المفاسد مقدم ہے جلب المنافع پہ، یعنی مفسدے کو دور کرنا جو ہے، شرک ایک مفسدہ ہے کہ دین کو تباہ ہو جاتا ہے، جو عبادت ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی، تو وہ مقدم ہے اس چیز کے کہ جلب المنافع کے فائدے کو حاصل کیا جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر ان کی بات مان لیتے تو وہ بھی 1 سال کے لیے عبادت کرتے، تو یہ نفع والی بات ہے، تو یہ مقدم نہیں ہوگی، مؤخر ہوگی، اس کو نہیں پیش کیا جائے گا، بلکہ مفسدہ یہ ہے کہ شرک آ جائے گا، امت کے اندر شرک آ جائے گا۔ اس لیے درء المفاسد جو ہے ہمیشہ مقدم ہوتا ہے کہ مفسدہ کبھی بھی اسے حاصل نہیں کیا جاتا، اسے دور کیا جاتا ہے دین سے، اور شرک سب سے بڑا مفسدہ اور سب سے بڑا فساد ہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ قاعدہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے جو فقہ کا بڑا عظیم قاعدہ ہے قواعد الفقہیہ کے اندر، کہ درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح یا جلب المنافع، کہ مفسدہ اور فساد والی چیز جو ہے اسے رد کرنا وہ مقدم ہے، اسے ترجیح دی جائے گی جلب المنافع پہ، جہاں فائدہ نفع کا ہو رہا ہے۔ جیسے شراب ہے، اس کا مفسدہ بھی ہے اور منفع بھی ہے، اور قرآن نے کہا کہ فیہا منافع للناس، اس میں منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، قمار جوا جو ہے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، بندہ جیت جائے، لیکن نقصان بھی ہے اس میں، کہ شراب اور جوئے کا جہاں ذکر ہے تو ان کے مفسدے بھی ہیں اور منافع بھی ہیں، لیکن ان کے جو فائدے ہیں ان کا نقصان مفسدے سے، ان کے مفاسد سے، ان کے نقصان سے کم ہے، اس لیے نقصان مقدم ہے کہ تھوڑا سا بھی نقصان برداشت نہیں ہوگا نفع حاصل کرنے کے لیے، ہمیشہ نقصان سے بچا جائے۔ ہماری اپنی زندگی کے اندر بھی اس اسلوب کو ہم اسلوب حیات بنا لیں تو ہماری زندگی بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتی ہے۔ دوسری سورت جو ہے سورہ النصر ہے، اور یہ سورہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور سورہ نصر جو ہے یہ مدنی ہے، اور اس میں 3 آیات ہیں۔ اس سورت کے اندر حقیقت کے اندر نبی علیہ السلام پہ یہ ایام تشریق میں حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ نازل ہوئی، اور آخر ما نزل من القرآن، قرآن میں آخری جو چیز نازل ہوئی وہ یہ سورت ہے، جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ ان کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ 8ویں ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کیا، لوگ جوک در جوک، قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ ورأیت الناس، اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک، یدخلون فی دین اللہ افواجا، آتا دیکھ لے گا۔ ورأیت الناس، اور دیکھا آپ نے، یدخلون فی دین اللہ، لوگوں کو دیکھا کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، گروہوں کے گروہ۔ تو یہاں یدخلون کا لفظ استعمال فعل مضارع کا کیا، جو حال اور مستقبل پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ابھی بھی دین میں داخل ہو رہے ہیں اور قیامت تک لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے اور کفر کو چھوڑ کر دین میں داخل ہوتے رہیں گے۔ فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ، واستغفرہ، اور اس سے معافی کا طلبگار رہ، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یہی سمجھے اور رونے لگ گئے جب یہ نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آ گیا اس دنیا سے رخصت ہونے کا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے تھے صحابہ، ان میں ساتھ بٹھایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ بچے ہماری عمر، ہمارے بھی بچے اس کی عمر کے ہیں، تو انہیں کیوں آپ بٹھاتے ہیں؟ تو ایک دفعہ آپ انہیں ساتھ لے گئے، جیسے احادیث میں آتا ہے، علامہ طبری اور ابن کثیر نے اس روایت کو ذکر کیا ہے تفسیر میں۔ تو آپ نے پوچھا، سورہ نصر پڑھی اور کہا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے کہا، بڑے بڑے جو جلیل القدر کبیر بڑی عمر کے صحابہ تھے، سب نے کہا کہ یہی کہ اللہ کی مدد آئے تو ہمیں فتح اور مدد ملے، تو ہمیں جو ہے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنی چاہیے۔ تو پھر عبداللہ ابن عباس سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل کے بارے میں، آپ کی موت کے بارے میں خبر ہے کہ آپ کی نبوت کا کام پورا ہو گیا، اب وقت قریب ہے اس دنیا سے رخصت ہونے کا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بھی علم یہی ہے۔ تو انہوں نے ظاہر کرنا چاہا ان لوگوں پہ کہ یہ چھوٹا عمر میں کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا ہے، تفسیر کا علم خاص کر۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کے بارے میں یہ دعا دی تھی، اللہم علمہ تاویل، اے اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم دے، اور عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن تھے۔ تو فسبح بحمد ربک، تو اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے پورے ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ دین کے اندر لوگ گروہ در گروہ داخل ہوئے۔ وہ مکہ جہاں سے لوگوں نے آپ کو مجبور کر دیا تھا ہجرت پہ، اسی میں آپ داخل ہوئے، اور آپ کا سر جھکا ہوا تھا تواضع، انکساری اور عاجزی کے ساتھ، اور آپ نے 8 رکعت نماز بھی پڑھی، شکر کے طور پہ، اور بعض کہتے ہیں وہ اشراق کی نماز تھی، اور بعض کہتے ہیں وہ فتح کی، اللہ کی یہ نصرت اور فتح کی شکرانے کے نفل تھے۔ تو آپ جو ہے مکہ میں داخل ہوئے اور اپنے مخالفین کو معاف بھی کر دیا آپ نے۔ تو یہ وہ فتح تھی، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ بہت سے قبائل جو ہیں مشرکین مکہ کے جو ہیں وہ فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ فسبح بحمد ربک، بس اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، واستغفروا، ان سے اللہ سے معافی مانگیں۔ تو جب بندے کا اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آتا ہے تو نیک عمل کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے، اور نبی تو سب سے مقرب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور نبی سے بڑھ کر کون عبادت کرے گا؟ اس کے باوجود نبیوں کا جو معاملہ رب کے ساتھ ہے بڑا ہی مؤدبانہ ہے، کہ اللہ کا سب سے افضل ترین گھر بیت اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، مکہ میں پہلا گھر اللہ کا جو بنایا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، تو کیا وہ دعا کر رہے تھے؟ دیواریں بنائی، بیت اللہ بنایا، اور کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہم سے یہ قبول کر اور ہماری توبہ قبول فرما، ہماری کوئی تقصیر کوئی غلطی ہوگی تو معاف فرما دے۔ تو نبیوں کا ادب رب کے ساتھ سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہوتا ہے۔ تو فسبح بحمد ربک، بس اللہ کی تنزیہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، اپنے وعدوں میں پورا ہے، بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اس رب کی تعریف ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اور اس رب کی تعریف ہے جو اپنی قانون کے اندر اٹل ہے، واستغفر، اس سے
معافی کو طلب کریں۔ گویا یہ ہمیں بھی منہج دیا جا رہا ہے اس امت اسلامیہ کو کہ نبی علیہ السلام یہ ان کو اگر نصیحت اور وصیحت اللہ کی طرف سے ہے کہ قریب جب وقت آ جائے تو استغفار میں، اللہ کی حمد میں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں وقت سے ادا ہو گزرے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام آخری عمر میں یہ پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ رکوع میں آپ یہ پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی و اتوب الیہ، یہ پڑھا کرتے رکوع کے اندر۔ کہاں جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ تأول القرآن، قرآن کی عملی تفسیر تھے آپ، کہ آپ کو یہ حکم ہوا تو آپ نے زندگی میں اس کو اپنا لیا۔ تو اللہ کی تسبیح جو ہے یہ سبحان اللہ جو ہے یہ وہ تسبیح ہے جس سے جو کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین و آسمان میں جو چیز ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَالرَّعْدُ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور یہ بجلی جو چمکتی ہے یہ بھی اپنے رب کی جو ہے تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ چرند پرند اور یہ پوری جمادات، وَيُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی تسبیح جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ جس نے 100 دفعہ کہا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو معاف کر دیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور حمد جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ افضل الدعاء الحمد، اللہ کی حمد جو ہے یہ سب سے افضل دعا ہے، اللہ کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور الحمد جو ہے اور اللہ کی تعریف جو ہے یہ بہت بڑی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں الحمدللہ کہنے پہ۔ آپ نے صحیح مسلم میں حدیث ہے بندہ کھانے کا ایک لقمہ کھاتا اور الحمدللہ کہتا ہے یا ایک گھونٹ پانی پیتا اور الحمدللہ کہتے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی حمد جو ہے ہر حال میں ہر وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے الحمدللہ فی کل حال، پریشانی اور مشکل میں ہوتے تب بھی کہتے الحمدللہ علی کل حال۔ واستغفروا، اللہ کی معافی جو ہے، اللہ کی معافی جو ہے یہ مفتاح ہے ہر بیماری کی، ہر مشکل اور پریشانی کی۔ اللہ سے معافی اگر مل جائے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ادب جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ریاضتیں اور ہماری ادائیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی حیثیت ہی رکھتی نبیوں کے سامنے، اور انبیاء اگر ان کا یہ منہج حیات ہے کہ وہ رب سے معافی مانگتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارا حال تو یہ کہ ہماری جتنی عبادات ہیں اللہ کی ایک نعمت کا شکر کے عوض پوری نہیں ہوتی، اور ان کے بدلے میں عوض میں ہم جنت کا کیا مطالبہ کریں؟ ہم تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، یہاں مقدر ہے تب علیہ انہ کان توابا، اور توبہ کریں اللہ کی طرف، انہ توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں جب تک بندے کو ما لم یغرغر، جب تک موت کی غشی نہیں آتی اور سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، جتنے گناہ ہو جائیں بندہ معافی مانگے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور کتنی رحمت ہے رب کی کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام صحابہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 70 دفعہ بعد کہتے ہیں 100 دفعہ اللہ سے استغفار کرتے۔ آپ کا یہ عمل تھا کہ روٹین تھی کہ 70 یا 100 دفعہ روز اللہ سے معافی مانگتے ہو۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا حال ہے۔ خاص کر یہ کرونا وائرس کی وبا جو ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزائیں ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا تھا، انسانیت سسک رہی تھی۔ افغانستان کے اندر، کشمیر کے اندر، بورما کے اندر اور سوریا کے اندر، اور سارے لوگ اپنے گھروں میں مست تھے کہ ہمارا آشیانہ محفوظ ہے، ہم امن میں ہیں۔ اور آج پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ کشمیر کا لاک ڈاؤن کیا گیا اور مسلمانوں کا محاصرہ کیا گیا، اللہ نے پورے انسانوں کا محاصرہ کر لیا اور بتا دیا کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اللہ سے بڑی کوئی قوت نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔